الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ اب آئیے ہم اجرا قواعد کر لیتے ہیں۔ اجرا قواعد بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمیں قواعد معلوم نہیں ہوں گے تب تک ہم صحیح معنوں میں درست قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے۔ ہر ایک زبان کے لیے کچھ نہ کچھ قاعدے رولز ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن شریف پڑھنے کے بھی کچھ قاعدے کچھ رولز ہیں۔ انہی قواعد اور انہی رولز کو تجوید کہا جاتا ہے۔ ایک مسلم ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری ہے کہ کم سے کم بندہ اگر زیادہ علم حاصل نہیں کر سکتا تو اتنا تو علم سیکھے کہ جتنا اس پر علم سیکھنا ضروری ہے۔ اس ضروری علم میں درست قرآن شریف پڑھنا بھی آتا ہے۔ دور موجود کے اندر سوشل میڈیا پر کس قدر خرافات یہ ہو رہی ہیں، یہ کسی سے ڈھکی ہوئی بات نہیں ہے۔ ایسے پرفتن دور میں ہم نے بھی سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور اسی کے تحت ہم نے اپنے جیسے بھی ہمارا ایک انداز ہے اس میں درست قرآن شریف سکھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، ہم قواعد بتاتے ہیں تاکہ جو بھی ہمارا ویڈیوز شروع سے دیکھ رہے ہیں وہ ان قواعد کو سمجھیں گے بھی اور سمجھ میں بھی ان کو آئے گا اچھے سے اور پڑھنا بھی آئے گا ان قواعد کی روشنی میں۔ ڈائریکٹ اگر ہم یہاں سے شروع کریں گے تو تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے اگر ہم پہلے سے نہیں جانتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقت اس میں نکال کر کے کچھ نہ کچھ آپ ایک وقت طے کر لیجئے، اس میں آپ سیکھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ ضرور بہترین پڑھنے والے آپ بھی بن سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ شروع سے آپ سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے مدنی قاعدے کے ویڈیوز بھی چینل پر اپلوڈ ہیں اور نورانی قاعدے کے قواعد بھی جو ہے نا اس کے اسباق، اس کے سبق، اس کے لیسن موجود ہیں اور ڈسکرپشن میں بھی ہم نے اس کا لنک دیا ہوا ہے، تو آپ یہاں سے سیکھ لیجئے۔ آپ سے یہ آتا ہے، آپ دیگر ہم نے عربی کی کتب اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور اس کے سلسلے جاری رہتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے
چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے یار دوستوں کو زیادہ سے زیادہ دعوت دیں اس دین کی۔ آپ کی وجہ سے، آپ کی چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے اگر کوئی قرآن صحیح پڑھنے والا بن جاتا ہے، درست پڑھنے والا بن جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہی عمل آپ کا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے۔ ویسے ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں جس کا مفہوم ہے کہ نیکی کی راہ دکھانے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو ہم اس دور میں ضرورت ہے کہ اپنے یار دوستوں کو نیکی کی راہ دکھائیں، ان کو دین کے قریب کریں، تو پھر انشاءاللہ الکریم یہ نیکیاں ہماری دنیا میں بھی کام میں آئیں گی اور آخرت میں بھی کام میں آئیں گی۔ آئیے میں آپ کو چند ایک قواعد کی طرف توجہ دلا دیتا ہوں، کیونکہ سارے قواعد کی طرف توجہ دلانا تو پھر ویڈیو بہت طویل ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اس کا جواب دیجئے، انشاءاللہ اس پہ پھر الگ سے ہم قواعد کی شکل میں ہی ایک ویڈیو بنا دیں گے۔ آئیے یہاں پر ایک ویڈیو ہم اس کی کچھ قواعد جان لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ اگر آپ کو قاعدہ یاد ہوگا تو آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہوگا، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں واو مدہ کا قاعدہ ہوگا، اور یہاں رکنے کی صورت میں قلقلہ ہوگا، اور دوسرا قاعدہ یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ اگر یہ قواعد آپ کو یاد ہوں گے تو فوراً میری توجہ دلانے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ آ رہے ہوں گے۔ تو ان قواعد کی روشنی میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر ایک اس کا لطف ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کا ایک مزہ ہوتا ہے، دل کو پڑھنے کے بعد ایک مٹھاس ملتی ہے، ایک مزہ آتا ہے، ایک سرور ملتا ہے، آخرت بنانے کا ایک ذہن بنتا ہے۔ لیکن جب قواعد کی روشنی میں ہم پڑھتے ہیں تب، جیسا قرآن پڑھنے کا حق ہے ویسا پڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تب، تو آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں، دیکھ قواعد کی روشنی میں کتنا آپ کو لطف آئے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، یہ وَالسَّمَاءِ یہاں پر جو ہم نے 2 ڈھائی الف کھینچا تو ہمیں پتہ ہے پہلے سے کہ مد متصل ہے، اور مد متصل کو 2 ڈھائی الف کھینچا جاتا ہے۔ ذات میں ہم نے 1 الف کھینچا ہے تو ہمیں پتہ ہے کھینچا جائے گا، الف مدہ ہے۔ بروج میں ہم نے 3 الف تک کھینچ کے لے گئے، ہمیں پتہ ہے مد عارض کو 3 الف تک کھینچ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے جیم میں ایک قلقلہ بھی کیا جماؤ کے ساتھ، تو یہ اس طرح سے کیسے پڑھ سکتے ہیں جب ہمیں قواعد کی جانکاری ہوگی تو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے قواعد سمجھائے جائیں، بتائے جائیں، تو آپ کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ اس پر پھر کوشش کی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔